اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر شخص اپنا ذاتی کاروبار کرنے کو اہمیت دیتا ہے، لیکن ذاتی کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے کئی سال کا تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض افراد تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ بعض افراد تجربہ ہونے کے باوجود بھی ذاتی کاروبار میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ بعض افراد تجربہ، محنت اور پیسہ لگانے کے باوجود بھی کاروبار کو کامیاب نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہن ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود اپنے کاروبار میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ نظر بد ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہن ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود اپنے کاروبار میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ نظر بد ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ نظر بد کی حقیقت کے بارے میں حدیث میں احکامات موجود ہیں، اور اگر آپ کا کاروبار نظر بد کا شکار ہے تو آپ کو محنت کے باوجود کاروبار میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ نظر بد کی وجہ سے آپ کا کامیاب کاروبار تباہ ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ اپنے کاروبار کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ آپ کا کاروبار آپ کو فائدہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب کہ آپ کا کاروبار نظر بد کا شکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو کاروبار کو نظر بد سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ بیان کی گئی دو باتوں کا اگر آپ تمام زندگی خیال رکھیں گے تو آپ کو آپ کا کاروبار ہمیشہ فائدہ دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار کو نظر بد سے ہمیشہ محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کسی بھی کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروبار نظر بد، حسد، کالا جادو اور دشمن سے محفوظ رہے، اور کاروبار کی روحانی حفاظت کرنے کے لیے آیت الکرسی کو سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کا سورہ یاسین کے ساتھ ایک ایسا لاجواب عمل بتا رہے ہیں جس کی برکت سے آپ اپنے کاروبار کو ہمیشہ حفاظت میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار خسارے میں جا رہا ہو اور بے حد پیسہ لگانے کے باوجود اس میں آپ کو کامیابی نہ مل رہی ہو تو آپ سورہ یاسین اور آیت الکرسی کا وظیفہ صرف 11 دن محبت سے کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو کاروبار کی بندش سے نجات مل جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ دینا شروع کر دے گا۔ اس وظیفہ کے لیے آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد و آل محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ یاسین اس طرح پڑھیں کہ جب بھی آپ سورہ یاسین کی مبین پر پہنچیں تو آپ آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں، اور 300 بار یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ آگے آپ سورہ یاسین کو اسی طرح پڑھنا شروع کر دیں، اور جب بھی آپ نے سورہ یاسین کی مبین پر پہنچنا ہے تو آپ نے اسی طرح 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اور 300 مرتبہ اسم اعظم یا غنیو کو پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین کو آگے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے سورہ یاسین مکمل کر لینی ہے تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو آپ نے مکمل کر لینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 14 دنوں تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 14 روز میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کاروبار ترقی کر رہا ہے۔